نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ یہ جو الفاظ ابھی عربک میں آپ کے سامنے پڑھے گئے ہیں، یہ وہ الفاظ ہیں جو اللہ کے رسول علیہ السلام جمعے کے خطبے کے لیے یا نکاح کے خطبے کے لیے جب بھی کھڑے ہوتے تو یہ الفاظ دہراتے۔ ان الفاظ کا ترجمہ اگر آپ سلائڈس پہ آئیں تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جب بھی خطبے کے لیے کھڑے ہوتے تو اس ساتھ یہ بات بیان فرماتے کہ بے شک بہترین جو یعنی کلام ہے، بہترین حدیث ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور جو بہترین طریقہ زندگی ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی ہے۔ اور فرمایا اللہ کے رسول نے کہ بے شک بدترین کام وہ ہیں، برے ترین کام وہ ہیں جنہیں شریعت میں اپنی طرف سے جاری کیا جائے۔ فرمایا پھر ہر ایسا کام بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی آگ میں لے جائے گی۔ تو اللہ کے رسول اسلام کا یہ طرز عمل تھا کہ جب بھی یعنی خطبے کے لیے کھڑے ہوتے، چاہے وہ نکاح کا ہے، جمعے کا، یا کوئی بھی ہے، تو ان الفاظ کے ذریعے اپنے خطبے کا آغاز کرتے اور ہر خطبے کے اندر بدعت کا رد کرتے۔ یعنی یہ ایسی چیز ہے کہ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس چیز سے لگا لیں کہ اللہ کے رسول اسلام جب اپنے خطبے کا آغاز کرتے تو ان الفاظ کے ذریعے کرتے۔ اسی طرح اس سیشن کا مقصد کسی فرقے کو، کسی خاص یعنی قوم کو، کسی خاص یعنی ایک جماعت کو تنقید کا نشانہ بنانا نہیں ہے، بلکہ اس مقصد یعنی اللہ کے رسول اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس والے سے بدعت کی سنگینی کے اوپر وہ آپ لوگوں کو فراہم کرنا ہے، یعنی اللہ کے رسول اسلام کی سنت کو واضح کرنا ہے، اور یہ بات بھی کہ بدعت کس طرح انسان کی انفرادی، معاشرتی اور انسان کی دنیا اور آخرت کی زندگی کو متاثر کرتی ہے۔ تو جو لوگ گوگل میٹ سے جوائن کر سکتے ہیں گوگل میٹ پہ جوائن کر لیں، وہاں پہ اسکرین بھی شیئر ہو رہی ہے۔ اب یہ الفاظ جو آپ کے سامنے میں نے پڑھے ہیں، اسی الفاظ سے جو صحیح مسلم کے اندر بھی حدیث ہے، اسی طرح یہ روایت سنن نسائی کے اندر بھی 1579 پہ موجود ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام بدعات کا رد ہر خطبے میں فرماتے۔ اور یہ بدعات کیوں پیدا ہوتی ہیں؟ اگر آپ اس چیز پہ ذرا غور کریں تو ہمارے معاشرے میں جب انسان کو پیدا کیا گیا تو شروع ہی میں اللہ تعالیٰ نے یعنی انسان کو، نے آدم کو یہ بات یعنی نصیحت کر دی کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، یعنی شیطان ہر ممکن وہ کوشش کرے گا کہ کسی طریقے سے انسان جہنم میں چلا جائے، یعنی ایسے مال کر لے جس سے اس کی جو آخرت کی زندگی ہے یعنی وہ اس میں ناکام ہو جائے۔ اب اس میں آپ دیکھیں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک۔ اب اکثریت لوگوں کو وہ شرک میں مبتلا کرتا ہے تاکہ وہ لوگ شرک کر بیٹھیں اور ان کی آخرت برباد ہو جائے۔ جن کو وہ شرک میں مبتلا نہیں کر پاتا یعنی اہل ایمان، ان کو وہ دیگر گناہوں میں مبتلا کرتا ہے۔ اس طرح بدعت بھی ان گناہوں میں سے ہے، اور یہ ایسا گناہ ہے کہ جس کے انسان توبہ بھی نہیں کر سکتا۔ یعنی کیونکہ انسان اس کو ثواب کا کام سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے۔ جب ایک انسان کسی چیز کو برا سمجھے گا تو ہی وہ اس کی توبہ کر سکتا ہے۔ جب ایک انسان کسی چیز کو برا سمجھتا ہی نہیں ہے تو ظاہر ہے اس کی توبہ بھی نہیں کرے گا، اور یہ ایسا گناہ گویا ہے کہ یہ انسان اس سے کبھی بھی توبہ نہیں کر پاتا الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے۔ اب دیکھیں سورۃ الاعراف میں اگر ہم سلائیڈ نمبر 4 پہ آئیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اس نبی کو یعنی اللہ کے رسول کو ہمارے درمیان مبعوث کیا، اس کا مقصد بیان کیا۔ یعنی اس لیے مبعوث نہیں کیا کہ اللہ کے رسول اسلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنا تو ان کے لیے دنیا بنائی۔ ہم نے اس بات کو پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا جو بنائی ہے اس کا جو پرائمری مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن وہ عبادت کے طریقے سکھلانے ہیں لوگوں کو، تو اس کے لیے انہی میں سے ایک انسان کو رسول بنا کے بھیجنا ہے تاکہ کسی کے پاس جواز باقی نہ رہے کہ یعنی میرے پاس تو فرشتہ آیا تھا وہ تو عمل کر سکتا تھا میں نہیں کر سکتا۔ اس لیے ایک انسان کو بھیجا تاکہ کوئی یعنی وہ اس انسان کو تمہارے لیے ایک عملی نمونہ بنا دیا جائے۔ اب سورۃ الاعراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے کہ اس نبی کی صفات کیا ہوں گی یا نبی کیوں بھیجا جاتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ وہ نبی انہیں اچھی باتوں کو حکم دیتا ہے، برائیوں سے روکے گا، ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کی جو حلال اور طیب چیزیں ان کو حلال کرے گا، اور گندی چیزوں کو، بری چیزوں کو حرام قرار دے گا۔ فرمایا کہ ان پر سے وہ بوجھ اور گلے کے توق اتار دے گا جو ان پہ لدے ہوئے ہیں۔ چنانچہ جو لوگ اس نبی پر ایمان لائیں گے، اس کی تعظیم کریں گے، اس کی مدد کریں گے، اور جو نور اس کے ساتھ اتارا گیا یعنی قرآن مجید، اس کی پیروی کریں گے، اس کی اتباع کریں گے، تو فرمایا یہی وہ لوگ ہیں ایمان لانے والے۔ یعنی آپ کو یہاں پہ نام کے مسلمان ملتے ہیں کہ جی مجھے اللہ کے رسول اسلام سے محبت ہے، اور میرا اللہ کے رسول اسلام کے ساتھ یعنی میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں، میں عاشق رسول ہوں۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف کی جو آیت 157 ہے اس میں کرائٹیریا بیان کیا ہے کہ کون واقعتاً عاشق رسول ہے۔ فرمایا چنانچہ جو لوگ اس نبی پر ایمان لائے، اس کی تعظیم کریں، اس کی مدد کریں، اور جو نور یعنی قرآن مجید کے ساتھ اتارا گیا ہے اس کے پیچھے چلیں، اس کی پیروی کریں، تو یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ اب اس آیت کے اندر آپ دیکھیں کہ ایک نبی کی صفت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ اس دنیا میں آتا ہے تو اس معاشرے میں جو فضول رسومات ہیں، خرافات ہیں، جس میں لوگ یعنی ان کے گلے میں یا یہ چیزیں اکڑی ہوتی ہیں کہ ہم لوگ کیا کہیں گے تم نے یہ چیزیں نہیں کی، جیسے ہمارے معاشرے میں بدعات کل تیجے 40 میں اس قدر عام ہے، کئی لوگ اس کو درست نہیں سمجھتے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے اس کے پاس اپنے باپ کے لیے کچھ پیسے ہی نہیں ہیں۔ یعنی کئی لوگوں سے جب یہ سوال کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس بات کو صحیح مانتے ہیں کہ درست نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول کی سنت نہیں تھی، یہ لوگوں نے ایجاد کی، لیکن ہم اس لیے
یعنی یہ کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے تم اپنے باپ سے محبت نہیں کرتے. اب یہ یعنی معاشرے میں یہ لوگوں کے گلے میں ایک توق ہے. تو انبیاء کا یہ کام ہوتا ہے کہ جب وہ اس دنیا میں آتے ہیں تو لوگوں کی یعنی ان کے اندر جو یہ فضول رسومات ہیں اس کا خاتمہ کرتے ہیں. اسی طرح جب انبیاء چلے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے بعد اس خیر کے لوگ اٹھاتا ہے جو اس نبی کی دعوت کو آگے لے کے چلتے ہیں، اور وہ بھی پھر لوگوں کو اسی طرح ان لوگ رسومات سے، ان خرافات سے روکتے ہیں جو لوگوں کو یعنی باندھ کے رکھتی ہیں، لوگوں کے لیے ان پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے جبکہ ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو یہ انبیاء کی صفات ہیں. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو دنیا میں بھیجا تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ میں نے کیا تم اس بات سے آگاہ نہیں کیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کی پیروی مت کرنا، اس کی عبادت مت کرنا. اب شیطان کا عمل کیا ہوتا ہے کہ وہ انسان کو یعنی ہر ایسے کام پہ طرف لگا دے جس سے اس کا ٹھکانہ جہنم بن جائے. اس لیے آپ دیکھیں کہ اس نے اکثریت کو جو ایمان والے تھے شرک میں مبتلا کر دیا، جو شرک میں مبتلا نہیں ہو سکے ان کو بدعات میں مبتلا کر دیا. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، سورۃ الحشر ہے، آیت نمبر 7 ہے، اگر ہم سلائیڈ پہ آئیں تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو کچھ اللہ کے رسول تمہیں دیں اسے لے لو اور جس چیز سے منع کریں اسے رک جاؤ. یعنی ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں جس بات کی تعلیم دی ہے یعنی وہ کافی ہے ہمارے لیے. ہمیں صرف اتنا حکم دیا گیا کہ جو اللہ کے رسول تعلیم دیں ہم اس پہ عمل کر لیں اور جس چیز سے منع کریں اس سے رک جائیں. یہی یعنی دین اسلام میں تعلیم دیتا ہے، نہ اس میں کچھ کمی کر سکتے ہیں نہ زیادتی کر سکتے ہیں. اب دیکھیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک دفعہ قسم کھائی کہ میں اب سے شہد نہیں کھاؤں گا، یعنی اپنے اوپر وہ خود سے چیز حرام کر لی. تو اللہ تعالیٰ نے فوراً آیت نازل کی کہ اے نبی تم اپنے اوپر وہ چیز حرام کیوں کرتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پہ حرام نہیں کی. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے پھر اس قسم کو توڑا. یعنی یہ اختیار حلال حرام کا دین کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے. یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام ایک نمائندہ ہیں، ایک خلیفہ ہیں، جانشین کہہ لیں یا ایک خلیفہ کہہ لیں اللہ کے بہاف اس زمین پہ. تو اس یعنی اللہ کے رسول اسلام جو ہمیں تعلیم دیں گے وہ بات بتائیں گے جو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے. اب دیکھیں تعالیٰ نے کیا بات بیان فرمائی سورۃ المائدہ کے اندر آیت نمبر 3 ہے کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے اپنا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی. یعنی دین مکمل ہو چکا ہے. اب کوئی شخص یہ بات کہے کہ دین میں اضافے کی گنجائش موجود ہے یا میں اپنی طرف سے اضافہ کر سکتا ہوں تو یہ گویا ہے کہ اللہ کے حق میں یعنی ناانصافی کر رہا ہے. اب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق ہے کہ وہ کوئی بھی بات نازل کرے وہ دین کی تعلیمات ہم تک اپنے نبی کے اوپر وحی کرتا ہے ہم تک پہنچاتا ہے. اب یہ دین ہمارا مکمل ہو چکا تھا 1447 سال پہلے. اگر کوئی شخص آگے کہے کہ یہ دین اللہ کے رسول تو نہیں کیا لیکن یہ اچھی بات ہے تو یقیناً یہ جو عمل ہے یہ بدعت میں شامل ہوتا ہے. اس لیے اللہ کے رسول السلام کے والے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا فرمایا دیکھیں سورۃ الاحزاب ہے، سورۃ نمبر 33 ہے اور آیت نمبر 21 کہ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے، یعنی وہ شخص جو قیامت کے دن پر اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے اس شخص کے لیے زندگی گزارنے کا جو بہترین نمونہ ہے اس کو چاہیے اگر وہ فالو کرنا چاہتا ہے، یعنی سب سے بیسٹ اسٹینڈرڈ کی لائف وہ گزارتا ہے جو اللہ کے رسول کو فالو کرتا ہے. اب جو وہ کام یعنی کریں ہم نے اس کو فالو کرنا ہے. سپوز مثال کے طور پر حج کے موقع پہ اللہ کے رسول علیہ السلام کسی جگہ سے گزرے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے کوئی کام نہیں کیا، اب وہ کام نہ کرنا سنت ہے. یعنی سنت کسے کہتے ہیں، یہ عربی زبان کا لفظ کا معنی طریقہ. تو اب سنت کیا ہے کہ اس کام کو نہ کیا جائے کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے نہیں کیا، اگر کیا ہے تو پھر وہ سنت بنے گی. اسی طرح آپ دیکھیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی ایسی چیز نہیں بچی جو تمہیں جنت سے قریب کر دے یا جہنم سے دور کر دے مگر یہ کہ میں نے اسے بیان کر دیا. یعنی آج کل ہمارے معاشرے میں جب کسی بدعت کا رد کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ تو جنت میں داخلے کا سبب ہے، یہ ہمیں جنت سے قریب کرتی ہے یا یہ ثواب میں اضافہ کرتی ہے. لیکن جب ان سے پوچھا جائے کہ کیا اللہ کے رسول اسلام نے بھی اس پر عمل کیا تو آگے سے خاموش. یعنی آج کل معاشرے میں جو بدعتی لوگ ہیں وہ ہمیں ایسی بات تعلیم دیتے ہیں، ایسی نیکی بتاتے ہیں جس پہ معاذ اللہ کے رسول اسلام نے بھی عمل نہیں کیا. یعنی آپ دیکھیں کس قدر الوجیکل بات ہے کہ جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اس نیک کام پہ عمل کیا تھا کہتے ہیں نہیں، تو پھر معاذ اللہ کے اللہ کے رسول اس نیک کام سے محروم رہ گئے اور آپ کو پتہ چل گیا. دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان فرمائی ہے سورۃ المائدہ کے اندر کہ ہم نے آج کے دن تمہارا دین مکمل کر دیا، تو اگر ہمارا ایمان اس بات کے اوپر ہے تو کیا ہم کوئی بات دین میں داخل کر سکتے ہیں خود سے. اسی طرح دیکھیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے حوالے سے آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ عیسیٰ بن مریم کو یعنی عیسیٰ بن مریم کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا کہ کیا تو نے یعنی ان سے کہا تھا کہ تجھے اور تیری ماں کو معبود بنا لیں. یعنی عیسائی نصارہ کیا کہتے ہیں کہ عیسیٰ اور ان کی ماں معبود ہیں ہمارے. تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اے اللہ کہ میں تو جب تک ان میں موجود تھا، کائنڈلی مائک میوٹ رکھیں. تو عیسیٰ علیہ السلام کے والے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام یہ کہیں گے کہ میں اے اللہ کہ جب تک اپنی قوم میں موجود تھا میں ان کو ان کا یعنی نگران تک ہوا تھا، میں ان کو بتا سکتا تھا غلط،
جب تو نے مجھے اٹھا لیا، میں اپنی قوم میں موجود نہیں تھا، تو پھر ان کے اندر گمراہی داخل ہوگی، انہوں نے کوئی غلطی کی تو وہ ان کا ہے، جب میں موجود تھا تب میں ان کے نگران تھا۔ لیکن رسول اسلام نے فرمایا کہ سیم یہی الفاظ میں بھی قیامت کے دن فرماؤں گا، یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام سے بھی پوچھا جائے گا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام بھی سیم یہ الفاظ فرمائیں گے کہ یعنی سورۃ المائدہ کی جو آیت نمبر 117 ہے کہ اے پروردگار، جب تک میں ان کے درمیان موجود رہا، ان کے حالات سے واقف رہا، جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو پھر تو ان پہ نگران تھا، واقف تھا، بے شک تو ہر چیز پر گواہ کافی ہے۔ تو لیے بدعت سے مراد ہر وہ عبادت یا طریقہ جسے ثواب کی نیت سے اختیار کیا جائے۔ اب سپوز جیسے ہمارے معاشرے میں گمراہ لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ کیا جہاز پہ سفر کرنا بدعت نہیں ہے؟ بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، آگے ہم حدیث بھی پڑھیں گے، کہ جس نے ہمارے دین میں، جو میں نے شروع میں یعنی ایک حدیث تلاوت بھی کی تھی، پڑھی بھی تھی، جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بدترین کام ہے جنہیں شریعت میں اپنی طرف سے جاری کیا جائے، یعنی ہر نیا کام بدعت نہیں ہے، جس کو دین میں شامل کیا جائے وہ کام بدعت ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول اسلام کے حوالے سے ایک حدیث آتی ہے، ابی داؤد کے اندر 4607 ہے، طویل حدیث ہے، ارباز بن ساری کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ایک دفعہ ہمیں ایسی نصیحت کی کہ ہم یعنی ہر آنکھ اشکبار ہوگی، اور ایک بڑی دل مول لینے والی نصیحت تھی۔ اس کا ایک اسمال ورژن حدیث کا آخری حصہ یہ آپ کے ساتھ سلائڈ میں شامل کیا گیا ہے، پیج نمبر 13 پہ اگر آپ اوپن کریں، کہ اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا کہ بلا شبہ میرے بعد تم میں سے جو زندہ رہے گا نا، وہ ان قریب بہت سے اختلافات دیکھے گا، یعنی وہ دیکھا کہ کوئی شخص کسی شخص کی کیا رائے ہے، کسی شخص کی کیا رائے ہے، فرمایا اللہ کے رسول نے کہ اس وقت تم نے کرنا کیا ہے، یعنی اب ہمارے لیے کیا بات ہے اس میں کہ ہم اس میں کیا عمل کریں، ہمارا کیا لائے عمل ہونا چاہیے۔ دیکھیں فرمایا کہ چنانچہ تم ان حالات میں میری سنت اور میرے خلفاء یعنی خلفاء راشدین ان کی سنت کو اپنائے رکھنا۔ فرمایا کہ میری جو خلفاء ہیں یہ اصحاب رشد اور ہدایت ہیں، یعنی ان کے اندر ہدایت ہے، یہ جو عمل کریں گے وہ واقعتاً تمہارے لیے قابل پیروی ہوگا، یہ قابل عمل ہوگا۔ فرمایا کہ سنت کو خوب مضبوطی سے تھامنا، بلکہ داڑیوں سے پکڑتے رہنا، اور فرمایا کہ نئی نئی بدعتوں سے بچتے رہنا، بلا شبہ ہر نئی بات بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، پہلے ہی فرما دیا کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ ان قریب بہت سے اختلافات ہوں گے، اس میں ہم نے کرنا کیا ہے کہ اب اللہ کے رسول اسلام کی سنت کو مضبوطی سے تھام لینا ہے اور نئی نئی بدعات سے بچنا ہے۔ آگے دیکھیے کہ اللہ کے رسول اسلام کے بعد جو اصحاب تھے، آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا کہ سب سے بہتر زمانے کے لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، یعنی سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے۔ فرمایا پھر جو لوگ اس کے بعد آئیں گے، فرمایا جو اس کے بعد آئیں گے، اب دیکھیں یعنی سب سے بیسٹ لوگ اس امت کے، اس کو یعنی قوم کی، اس امت کے جو لوگ تھے وہ لوگ تھے جو اللہ کے رسول اسلام کے صاحب تھے، اللہ کے رسول اسلام کے دور کے لوگ تھے۔ اب دیکھیں کہ اگر وہ اللہ کے رسول اسلام، ہم کہ بعض لوگ کہتے ہیں وہ تو نبی، ان کو نیکیوں کی ضرورت نہیں تھی یا ان کو نیک مال کی ضرورت نہیں تھی، تو سب سے بہترین لوگ اس امت کے یعنی اصحاب رسول، انہوں نے بھی یہ کام نہیں کیا، تو گویا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے یا صحابہ رسول سے ثابت نہیں ہے، لیکن یہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، گویا کہ وہ سب سے بہترین امت کے بہترین لوگ وہ اس سے محروم رہ گئے۔ یعنی ان لوگوں سے جب بھی سوال کیا جائے گا تو یہ اس چیز کے دلائل ہیں، یعنی جب بدعت کا ہم رد کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا وہ سب سے بہترین، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے بہترین جو لوگ ہیں میرے زمانے کے لوگ ہیں، کیا وہ اس سے محروم رہ گئے؟ ہرگز اس سے محروم نہیں رہے، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو دین میں خرافات کو، بدعات کو ایڈ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ نافع رحم اللہ ہیں، یہ عبداللہ بن عمر کے شاگرد ہیں، اور اسی طرح امام مالک بن انس کے استاد بھی ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے سیدنا عبداللہ بن عمر کے قریب چھینکا اور اس نے کیا کہا، سنت یہ ہے کہ ہم کہیں الحمدللہ جب کوئی چھینکے، تو اس شخص نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، یعنی اللہ کے لیے تعریف ہے اور سلامتی ہے، یہ سلامتی ہے اللہ کے رسول پر۔ اب جب سیدنا عبداللہ بن عمر نے ان الفاظ کو سنا تو اللہ کے رسول اسلام سے انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول اسلام نے ہمیں اتنا ہی سکھایا ہے، یہ سنت ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2738، کہ الحمدللہ علی کل حال، یا الحمدللہ، یہ الفاظ ثابت ہیں، تو یہ پڑھ سکتے ہیں۔ اب دیکھیں دین میں اپنی طرف سے کوئی بھی بات ایڈ کرنا یہ بدعت میں آتا ہے۔ اب میں نے یہ فہم بیان کیا اس حدیث کا، اب میری بات تب حق ہوگی یا میری بات آپ تب قبول کریں گے جو میں نے آپ کو اصول سکھلایا ہے، کہ جب تک میں اس فہم کو اصحاب رسول سے ثابت نہ کر دوں، یعنی میں جب تک یہ ثابت نہ کر دوں کہ یہ معنی، یہی فہم اللہ کے رسول کے اصحاب نے بھی یہی لیا تھا اس حدیث سے، تب تک میری بات وہ درست نہیں ہو سکتی۔ ایک واقعہ آتا ہے امام مالک رحمہ اللہ سے آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ مسجد نبی یعنی اللہ کے رسول اسلام کی قبر یہاں پہ ہے مسجد نبوی کے اندر، فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ میں قبر انور کے قریب سے پاس سے احرام باندھوں، یعنی ایک شخص نے ان سے سوال کیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول اسلام کی قبر کے پاس آ کے احرام باندھوں، تو انہوں نے کہا کہ تم ایسا نہ کرو، مجھے تم پہ آزمائش کا، فتنے کا اندیشہ ہے۔ اس نے کہا کہ فتنے کی کیا بات ہے، اس میں تو چند قدم کا اضافہ ہے، یعنی جہاں پہ سنت ہے وہ، یعنی سنت جگہ یہاں پہ احرام باندھا جاتا ہے، وہ اس سے صرف چند قدم کے فاصلے پر ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس سے بڑا فتنہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ تم یہ سمجھو کہ تم ایک ایسی فضیلت حاصل کر رہے ہو گویا کہ جس سے اللہ کے رسول محروم رہ گئے،
اللہ اکبر کبیرہ، کہ آپ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ تم گویا کہ اپنی عقل سے ایک ایسی فضیلت پر عمل کرنا چاہ رہے ہو، یہ ایسے عمل پہ عمل کرنا چاہ رہے ہو گویا کہ جس سے اللہ کے رسول محروم رہ گئے، یعنی جو کام اللہ کے رسول اسلام نے نہیں کیا، اٹ مینس گویا کہ اللہ کے رسول اسلام اس نیکی سے محروم رہ گئے اور تم اس نیکی کو کر رہے ہو۔ حالانکہ اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا کہ میں تم سب سے زیادہ یعنی اللہ سے ڈرتا ہوں، خوف رکھتا ہوں، اور تم سب سے زیادہ اللہ کے دین پر عمل کرنے والا ہوں۔ سعید بن مسیب اتنے یعنی جلیل القدر تابعی ہیں، حتیٰ کہ ان کے حوالے سے آتا ہے کہ ایک شخص حجاز کے اندر سوال کرنے آتا ہے غالباً عبداللہ بن عباس سے، تو ان سے پوچھتے ہیں کہ تم ادھر سوال کرنے کہاں سے ہے؟ اس نے کہا میں یعنی عراق سے ہیں۔ تو اس نے کہا کیا وہاں پہ سعید بن مسیب موجود نہیں ہے؟ یعنی اگر اس طرح کا عالم وہاں پہ موجود ہے تو تم یہاں پہ سوال کرنے کے آئے ہو؟ اس قدر اصحاب رسول کے ہاں ان کی عزت تھی۔ اب دیکھیں یہ تابعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے ایک شخص کو طلوع فجر کے بعد نا 2 سے زیادہ رکھتے پڑھتے سنا، یعنی ایسی رکھتے ہیں جو سنت نہیں تھی، تو جس میں وہ کثرت سے سجود بھی کر رہا تھا، یعنی اپنی اس کی جو نیت تھی نا وہ خالص ثواب کی نیت سے کر رہا تھا، یعنی کوئی منافق نہیں تھا وہ شخص، بلکہ وہ ثواب کی نیت سے بڑا یعنی طویل سجدہ کر رہا تھا۔ تو انہوں نے اسے منع کیا۔ اب یہ یعنی یہ فقہا میں سے ہیں اور امام ہیں۔ اب انہوں نے جب ان کو منع کیا تو وہ کہتے ہیں یعنی ابو محمد ان کی کنیت ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس نماز پڑھنے پہ عذاب دے گا، کیا مجھے اس یعنی میرا گناہ لکھے گا اس پہ؟ انہوں نے کہا نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں یعنی اس نماز پڑھنے پہ عذاب نہیں دے گا، بلکہ تمہیں سنت کی مخالفت پہ عذاب دے گا۔ اب کئی لوگوں سے جب یہ سوال پوچھا جاتا ہے، جیسے عید میلاد النبی ہے، اس بارے سے جب سوال کیا جاتا ہے تو وہ اپنے منہ سے کہتے ہیں، ریاض قادری جو دعوت اسلامی کے بانی ہیں، انہوں نے اپنے منہ سے کہا کہ یہ جو یعنی یہ عید میلاد النبی مناتے ہیں اللہ کے رسول اسلام کے دور میں نہیں تھی۔ انہوں نے اس بات کو اقرار کیا ہوا ہے، وہ اس بات کو مانتے بھی ہیں جو اس بدعت کو کرتے ہیں۔ طویل واقعہ سنن دارمی کے اندر موجود ہے کہ عبداللہ بن مسعود کو کہا گیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو مسجد کے اندر حلقہ بنا کے گول دائرہ بنا کے بیٹھے ہیں اور نماز کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن ان میں سے وہ لوگ کرتے ہیں کیا ہے کہ ان میں سے ہر ایک حلقے ایک شخص یعنی ایک کے پاس کنکڑیاں ہوتی ہیں، جیسے ہمارے یہاں تسبیح ہوتی ہے یا گھٹلیاں ہوتی ہے، اس پہ ذکر کیا جاتا ہے، اس میں وہ ہر شخص آ کے دیتا ہے کہ تم 100 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لو، تم 100 مرتبہ الحمدللہ کہہ لو، 100 مرتبہ لا الہ کہہ لو۔ تو وہ عبداللہ بن مسعود جب آتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں اس عمل کو، تو وہ کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں یعنی میری جان ہے، تم ایسے طریقے پر ہو جو نبی یعنی ایسے طریقے پر عمل کر رہے ہو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہدایت یافتہ ہے، یعنی اللہ کے رسول اسلام نے اس پر عمل نہیں کیا اور تم ایسی چیز پر عمل کر رہے ہو جو تمہیں لگتا ہے کہ اللہ کے رسول سے زیادہ تمہیں فائدہ دے سکتی ہے، تمہیں زیادہ ان پہ فضیلت حاصل ہو سکتی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ جو تم اپنے ہاتھ ذکر کر رہے ہو نا، اس اپنی انگلیوں پہ اپنے گناہ شمار کر لو، اتنا تمہیں گناہ ہو رہا ہے۔ اب یہ وہ صحابی ہیں جن کے متعلق اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا کہ تم 4 لوگوں سے قرآن مجید سیکھو، ان میں سے ایک یہ صحابی عبداللہ بن مسعود بھی ہیں۔ لیکن کیا فہم ہے ان کا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تم یہ جس طرح خود سے ذکر ایک شامل کر لیا تم نے اب اس دین کے اندر، فرمایا کہ تم وہ ہے کہ اپنی انگلیوں پہ یہ ذکر کر گٹلیوں میں، اس کے ذریعے تم اپنے گناہ شمار کر لو۔ آپ دیکھیں کہ کس قدر اصحاب رسول کو بدعت سے نفرت تھی، یا وہ اہل بدعت سے کس قدر ان کو برا جاتا تھا۔ اب دیکھیں اس میں یہ بھی آتا ہے، آخری الفاظ ہیں کہ عبداللہ بن یہ مسعود ان کے پاس اٹھ کے چلے گئے، یعنی ان کو ناپسند کیا انہوں نے۔ اسی لیے رسول اسلام نے فرمایا آگے ایک اور حدیث جو بڑی دقت انگیز حدیث ہے کہ اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا، اس کا پورا ترک جو ہے مستدرک حاکم کے اندر موجود ہے، امام حاکم ایسی روایات اپنی کتاب کے اندر لے کے آئے ہیں مستدرک حاکم میں جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی شرط پہ صحیح ہیں، لیکن امام بخاری امام مسلم رحمہ اللہ نے اس کو شامل نہیں کیا۔ تو طویل یہ حدیث مستدرک حاکم میں موجود ہے، اور مختصر اس کا جو ترک ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، اور محدثین یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسی حدیث ہے کہ جو کثرت سے انبیاء نے بلکہ محدثین نے نقل کی ہے۔ اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا پھر اس حدیث کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ قیامت کے دن یہ تمام لوگ جتنے بھی میری امتی ہیں، قیامت کے دن یہ آئیں گے میرے پاس پیش ہوں گے اور میں اپنی امتی کو پہچان لوں گا۔ سوال کیا کہ اللہ کے رسول کہ آپ اپنی امتیوں کو کیسے پہچانیں گے؟ تو فرمایا گیا کہ میری امت کے جو اعضائے وضو ہیں، اعضائے وضو کیا ہیں؟ یعنی ہاتھ کونیوں تک، پاؤں ٹخنوں تک، اسی طرح یعنی چہرہ اور سر جہاں پہ مسح کیا جاتا ہے، یہ اعضائے وضو ہیں۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول اسلام نے کہ میری امت کی نشانی ہی ہوگی قیامت کے دن کہ ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے۔ اب اللہ کے رسول اسلام کہیں گے کہ یہ لوگ میرے پاس آئیں گے کس لیے؟ اگر آپ سورۃ الکوثر کو پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر، کہ اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، یہ وہ نہر ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور یہ اسپیسیفک اس امت کے لیے انعام ہے کہ اس امت کو یعنی اس امت کے جو لوگ ہیں ان کا نبی، اس امت کا جو نبی ہے وہ اپنے امتیوں کو یہ پانی پلائے گا۔ اور اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا یہ طویل حدیث، اب اس کا مختصر حصہ جو آپ کے سامنے سلائڈ پیج نمبر 21 کے اوپر بھی موجود ہے کہ اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا کہ میں تمہارا انتظار کروں گا کہ میں اپنے ہر امتی کو پانی پلاؤں، اور فرمایا اللہ کے رسول اسلام نے کہ
اس وقت قیامت کے دن یعنی ایسا عالم ہوگا کہ بعض لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، اس قدر پسینے میں شرابور ہوں گے، کوئی شخص کمر تک، کوئی شخص سر تک۔ فرمایا کہ جو شخص یہ آ کے پانی پی لے گا نا، اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی، اس کی وہ پیاس کی شدت کم ہو جائے گی۔ لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میرے پاس، یعنی آپ اہل بدعت کی ان کی گناہ کی سنگینی دیکھیں گے، اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا کہ میرے پاس کچھ ایسے لوگ آئیں گے جن کو میں پہچان لوں گا۔ کیسے؟ ان کے عزائے وضو چمک رہے ہوں گے، کہ اللہ کے رسول کی امتیوں کی نشانی ہے کہ ان کے عزائے وضو چمک رہے ہوں گے۔ فرمایا اللہ کے رسول اسلام نے کہ پھر میرے اور ان کے درمیان دیوار یا ایک رکاوٹ کھڑی کر دی جائے گی۔ ایک اور روایت میں کہ فرشتے ان کو دور لے جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول فرمائیں گے کہ تو ان کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ یہ تو میری امتی ہیں، ان کی نشانی ہے کہ ان کے عزائے وضو چمک رہے ہیں، ان کو کیوں لے کے جا رہے ہیں دور؟ ان کو حوض کوثر پہ آنے تو تاکہ ان کو پانی پلا دوں۔ تو اللہ کے رسول اسلام سے کہا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد، یعنی آپ کو جب اس دنیا سے اٹھا لیا گیا، دین میں کیا کیا نئی باتیں ایجاد کر دی۔ تو اللہ کے رسول اسلام فرمائیں گے پھر میں ان کو کہوں گا کہ دور لے جاؤ، دور لے جاؤ، سوکن سوکن دور لے جاؤ ان لوگوں کو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا، یہ میرے دین میں تبدیلی کر دی۔ یعنی اللہ کے رسول اسلام قیامت کے دن آپ دیکھیں کہ ایک انسان اس دنیا میں اکثر لوگ یعنی علماء سو کی بات مانتے ہوئے بدعات میں یعنی حامل ہو جاتے ہیں، ان بدعات کو اختیار کر لیتے ہیں۔ اصل میں ان کی نیت اللہ سے یعنی ثواب کی نیت ہوتی ہے، اللہ کے رسول سے محبت ہوتی ہے، لیکن آپ دیکھیں کس قدر علماء سو یا شیطان نے انسان کو محروم کیا کہ وہ شخص ایک عامی مسلمان جو اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے اور وہ اس نیت سے گمان کے بیٹھے کہ قیامت کے اللہ کے رسول اسلام ان کو اس کی شفاعت کریں گے اور اس کو حوض کوثر میں یہ پانی پلائیں گے، یہ سب امتیوں کو ملے گا پانی۔ لیکن اس شخص کو نہ قیامت کے اللہ کے رسول کی شفاعت نصیب ہو اور اس کو جہنم کی طرف لے جایا جائے، اس کا یہ ایسا گناہ ہے۔ آپ نے اس حدیث کے بھی اندر پڑھا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، کہ ہر بدعت گمراہی ہے، ضلال ہے، اور ہر گمراہی نار آگ میں لے جائے گی۔ تو یہ شخص اب ان کو جہاں پہ لے جایا جا رہا ہے، یہ وہاں پہ سائڈ پہ نہیں کیا جا رہا، یہ ان کو جہنم کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے۔ اب وہ اس بات کی خواہش میں تھا کہ اللہ کے رسول میری شفاعت کریں گے، مجھے حوض کوثر کا پانی ملے گا، نہ اس کو شفاعت ملی نہ حوض کوثر کا پانی ملا۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں دور لے جاؤ، اعلان بیزاری کر رہے ہیں ان سے، اور پھر اللہ کے رسول اسلام بڑھ کے جانے برات کر رہے ہیں اور ان کو جہنم کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے۔ یعنی کس قدر دیکھیں یہ سنگین گناہ ہے۔ میرے خیال سے ایک یہ حدیث ہی کافی ہے آج کے سیشن کے لیے کہ ایک انسان ہر ایک عمل، ہر ایک چیز کے حوالے سے بڑا یعنی فوکس کر لے اس بات کو کہ کیا میں جو عمل کر رہا ہوں کیا دین کے سنت کے مطابق ہے، یا کتاب و سنت میں اس کی کوئی دلیل موجود بھی ہے کہ نہیں۔ ایک انسان کو بہت کوشش کرنی چاہیے اس والے سے فوکس کرے۔ اس طرح دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے کچھ ایسے شریک ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے کہ انہوں نے ایسے شریک بنا دیے ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کا وہ طریقہ مقرر کیا جس کے اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی۔ یعنی یہ دین کی ایک ایسی بات، ایک ایسا عمل مقرر کرنا چاہ رہے ہیں، ایسی چیز داخل کرنا چاہ رہے ہیں جس کی اللہ تعالیٰ نے ان کو تعلیم نہیں دی۔ یعنی وہ ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دین جبرائیل امین کے ذریعے وحی نازل کرتا ہے، اور وہ جبرائیل امین اس وحی کو بتاتے ہیں، اس کی مختلف صورتیں ہیں اللہ کے رسول اسلام کو، پھر اللہ کے رسول اسلام وہ امت کو بتاتے ہیں۔ اب بات یہ کہ یہ دین ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے۔ اب کوئی شخص دین میں اضافہ کر رہا تو اب یہ اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کی صفت میں شریک ہم کر لیں گویا کہ اگر ہم کسی چیز کو مانیں اس لیے کہ اللہ کے رسول اسلام نے یعنی ان اہل بدعت سے دوری کی بھی تلقین کی۔ آپ دیکھیں کہ یعنی آپ دیکھیں امام نے سیرین جو تابعی ہیں، یہ اہل بدعت اس واقعے میں اگر آپ پڑھیں تو اس میں وہ کہتے ہیں دور ہو جاؤ مجھ سے، یعنی اہل بدعت سے، کہ تم یعنی بدعت میں شمار کرتے۔ اس لیے اسلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ سے پہلے کسی امت میں جتنے بھی نبی بھیجے، جب بھی نبی کوئی آیا ہے اس کی امت میں کچھ حواری ہوتے ہیں، ساتھی ہوتے ہیں جو اس کے مددگار ہوتے ہیں، جو اس کی سنت پہ چلتے ہیں، اس کی اتباع کرتے ہیں۔ فرمایا کہ جب یعنی ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ نبی اس دنیا سے چلا جاتا ہے، فوت ہو جاتے ہیں، کچھ نالائق لوگ، نکمے لوگ ان کے جانشین بن جاتے ہیں۔ وہ زبان سے ایسی باتیں کہتے ہیں جن پر خود عمل نہیں کرتے، اور ایسے کام کہتے ہیں جن کا ان کو کہا نہیں گیا تھا۔ یعنی وہ عمل یعنی جس کا اس کا حکم دیا گیا تھا فرائض کا، اس سے عمل نہیں کرتے، اور بدعات پہ عمل کرتے ہیں، دین میں خود سے بات شامل کر لیتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے رسول نے کچھ ناسا جس شخص نے ایسے لوگوں کے خلاف اپنے دست و باز سے جہاد کیا وہ بھی مومن۔ فرمایا جس نے ان کے خلاف اپنی زبان سے جہاد کیا وہ بھی مومن، اور جس نے اپنے دل میں ان کے خلاف جہاد کیا، دل میں ان کو برا جانا، وہ بھی مومن۔ لیکن فرمایا کہ یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے۔ یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس شخص کو مومن ایمان یعنی ایمان والا کہا ہے کہ جو ان لوگوں کے خلاف ان کے یعنی جہاد کرے۔ یعنی جہاد کیا ہے؟ جہاد لفظ جہاد سے نکلے، اس کا معنی کوشش کرنا، یعنی ان لوگوں کے خلاف بات کرے، ان لوگوں کے اوپر تنقید کرے، یا لوگوں کو ان کی شر سے روکے، ان لوگوں کی جو برائی ہے ان بدعات سے روکے۔
تو اب ایک انسان کو چاہیے کہ اگر وہ مومن ہے، ایمان والا ہے، تو اللہ کے رسول السلام نے فرمایا کہ جو شخص یعنی ایسا ہو جائے گا کہ جب بھی نبی جاتے ہیں، ایک نبی جب کسی قوم کے اندر موجود نہیں ہوتا، گمراہی داخل ہو جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے، پیچھے ان کی قوم نے گائے کو سونے کی ایک بنا کے اس کو معبود بنا کے پوجنا شروع کر دیا۔ جب نبی موجود نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے ہر قوم میں، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا ایسا وقت آئے گا، یہ ہوتا ہے، لیکن اس دور میں جو اپنے یعنی اپنے طاقت سے ان کے خلاف جہاد کرے، ہاتھ سے مومن، جو اپنی زبان سے ان کے خلاف جہاد کرے مومن، اور جو اپنے دل میں ان کو برا جانے وہ بھی مومن۔ تو آپ دیکھیں کہ ہمیں چاہیے کہ جو بھی معاشرے میں بدعات ہیں یعنی یہ موجود ہیں، اس سے لوگوں کو اس سے روکیں۔ اس لیے اصل میں یہ دین میں غلو ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا اہل کتاب کہ دین میں غلو مت کرو، یعنی خود سے دین میں کوئی بات داخل مت کرو، دین میں غلو سے بچنا چاہیے۔ یہی اصل ایک جڑ ہے۔ ایک انسان جب غلو سے باز نہیں آتا تو وہی کہ اب نصارہ نے جو عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنایا، یہ کیا ہے؟ دین میں غلو کا نتیجہ ہے کہ ان کی محبت میں اس قدر شرشار ہو گئے۔ اب دیکھیں جیسے نصارہ سے ہمارا کیا اختلاف ہے، عیسائیوں سے کیا اختلاف ہے؟ کہتے ہیں تم عیسیٰ علیہ السلام کے گستاخ ہو، ہم کہتے ہیں ہم کیسے گستاخ ہیں کہ تم ان کو وہ رتبہ نہیں دیتے جو کہ ہم دیتے ہیں۔ اب انہی نصارہ کی پیروی کرتے ہوئے مشرکین، جو کلمہ کو مشرکین ہے، جو پاکستان ہر جگہ موجود ہیں، وہ کہتے ہیں تم اللہ کے رسول کے گستاخ ہو۔ کیوں؟ کہ تم اللہ کے رسول کو مشرک کسان نہیں مانتے۔ یعنی وہ جس طرح نصارہ یہ کہتے ہیں کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہو، ہم نے کہا ہم بھی مانتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ تم اس طرح نہیں مانتے اس طرح ہم مانتے ہیں۔ یہی مسئلہ ہے اختلاف کا کہ ہم اس طرح مانیں گے جس طرح کہ ہمیں تعلیم دیا گیا۔ دین میں غلو جو انسان یعنی کرتا ہے، اس سے انسان کا اپنا نقصان ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں جیسے تویز گنڈا، یعنی ایسے غیر شرعی تعویذ، یہ شرک ہے۔ قبروں سے مرادیں مانگنا، یہ بدعت کی بھی دو اقسام ہوتی ہیں۔ ایک بدعت ایسی اقسام جو گناہ کبیرہ ہو، اور ایک ایسی اقسام بدعت کی یعنی جو یعنی انسان کو کفر میں لے جائے، جیسے قبروں والوں سے مدد مانگنا، ان سے مرادیں مانگنا، یہ ایسی بدعت ہے وہ ہے کہ جو شرک ہے، کفر ہے۔ اس طرح ستاروں سے قسمت کا حال معلوم کرنا، یہ بھی۔ اس طرح بدشگونی لینا، مرنے والے کے نام پہ رسومات کرنا، کل تیجا 40واں، اللہ کے رسول اسلام کے دور میں ان کی بیگمات، ان کی بیٹیاں، ان کے اصحاب، ان کا اپنا بیٹا فوت ہوا، اللہ کے رسول کی زندگی میں یہ موقع ہے، اللہ کے رسول نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اسی طرح اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا کہ پیر کے دن مجھے پیدا یعنی مجھے گیا اور میں پیر کے دن روزہ رکھتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول اسلام روزہ رکھتے تھے، ہمارے ہاں کیا کرتے ہیں؟ دیگیں یعنی بنا کے لوگوں کو کھلا رہے ہوتے ہیں، غیر شرعی رسومات کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول روزے میں کیا کرتا ہے؟ انسان گناہوں سے بچتا ہے، حلال چیزوں سے بھی اللہ کی خوف رکھتے ہیں، اللہ کا ڈر رکھتے ہیں، اپنے لیے حرام کر لیتا ہے روزہ رکھ کے۔ اب یہ لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ گانے، ڈانس، فضول خرچی، لائٹنگ، جس کا اللہ کے رسول اسلام کی یعنی سنت سے کوئی بھی یہ ثابت نہیں چیز۔ اللہ کے رسول اسلام کی زندگی میں بھی یہ دور آیا۔ اچھا، اب اس بات کو دیکھیں کہ بعض لوگ بدعات کو جب شامل کرتے ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اسلام نے اپنی زندگی میں عمل کیا۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول اسلام کی زندگی میں تو موجود نہیں تھے، تو ہم اس دور کے اندر زندہ ہیں جس میں اللہ کے رسول وفات پا چکے ہیں، تو ہم ان عقائد کو، ان اعمال کو فالو کریں گے جو اللہ کے رسول اسلام کے اصحاب کے تھے ان کی وفات کے بعد۔ یعنی جو عقائد اعمال اللہ کے رسول اسلام کی وفات کے بعد ان کے اصحاب کو تھے، ہم وہی کریں گے۔ اللہ کے رسول اسلام کے وفات کے بعد کوئی شخص ان کے پاس جا کے مدد نہیں مانگتا، ہم بھی نہیں مانگیں گے۔ اللہ کے رسول موجود ہے دنیا میں، کوئی شخص آیا ہے اللہ کے رسول سے سوال کر رہا ہے تو بالکل جائز ہے۔ اللہ کے رسول کی وفات ہوگی، کوئی شخص ہمیں کوئی ایسی دلیل نہیں ملتی کوئی شخص اللہ کے رسول کی قبر کے پاس جا کے کوئی چیز مانگ رہا ہو تو ہم اس کو قبول نہیں سمجھتے۔ ہم ان عقائد اور اعمال کو فالو کریں گے جو اللہ کے رسول اسلام کے اصحاب کی زندگی میں تھے ان کی وفات کے بعد، کیونکہ ہم اس زمانے کے اندر موجود ہیں جو اللہ کے رسول اسلام فوت ہو چکے ہیں۔ اس طرح پیری مریدی یہ کہیں بھی اسلام میں موجود نہیں ہے۔ لوگوں نے اپنے چندے بٹورنے کے لیے، اپنی عزت کروانے کے لیے کل خوانی، تیجا، 40واں، ٹھیک ہے، برسی، یہ کہیں بھی اسلام میں نہیں ہے۔ آپ کے والدین فوت ہو چکے ہیں، آپ ان پیٹ بھرے ہوئے لوگوں، انہوں نے اپنے پیٹ بھرنے کے لیے، آپ دیکھیں یہ آپ کو بدعتیں صرف برصغیر پاک و ہند کے اندر ملیں گی، کیونکہ ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں، اسی طرح ان کی عادتیں ان کے اندر شامل ہیں۔ اگر آپ ان کو ایک یعنی فریش کھانا دے دیں، آپ باسی کھانا دیں، تو یہ آتے بھی نہیں ہیں۔ سب انہوں نے اپنے کھانے کے لیے، پیٹ پوجا کے لیے ایجاد کیا ہے۔ تو آپ ان کو ایسی بدعت کرنے کے بجائے اپنے والدین کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں، اپنے والدین کے لیے یعنی مال خرچ کریں، مال صدقہ کریں، ان کے لیے خود نیک عمل کریں، ثواب یعنی کہ کام کریں، یقیناً ان کو اس سے اجر ملے گا۔ اس طرح رجب کے کنڈے، عید میلاد النبی، یہ 11ویں، یہ سب بدعات کے شامل ہیں۔ ختم دلوانا، یہ سب یعنی وہ معاشرے میں موجود ہیں جو بدعات ہیں۔ پکی کپڑے بنانا، عرس، میلے، کپڑوں پر چادر چڑھانا، یہ وہ ایسی چیزیں جس کے حوالے سے کتاب و سنت میں کوئی بھی ایک دلیل موجود نہیں ہے، یہ لوگوں نے خود سے ایجاد کر لی ہیں۔ اس طرح تعویذ لکھنا، قبروں پر دیے جلانا، نبی علیہ السلام کے نام کی انگوٹھی پہننا، اذان سے پہلے درود شریف پڑھنا، شب برات، اس والے سے جو روایت ہے وہ ضعیف ہے۔ شب معراج کے والے سے کوئی عبادت نہیں تلقین کی گئی۔ یعنی شب برات کے والے سے جو روایت ہے ابن ماجہ میں، وہ روایت ضعیف ہے، تو اس کو ہم بدعت نہیں کہہ سکتے، اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دین میں یعنی انہوں نے اس کی حدیث سے غلط استدلال کی ہے۔ اس طرح جمعرات کو روحیں آتی ہیں، روحیں کبھی واپس نہیں آتی۔
صحیح مسلم میں حدیث ہے، حدیث نمبر 4855 کہ روح اللہ تعالیٰ سے یعنی شہداء یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ ہم اس دنیا میں واپس بھیج دے، یعنی یہ اللہ سے التجا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہر نعمت دیتا ہے، صرف اس بات کو قبول نہیں کرتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی ہر دعا قبول کر لیتا ہے، لیکن اس وقت ان کی یہ دعا قبول نہیں کرتا کہ تمہیں دنیا میں واپس بھیج دیا جائے۔ اگر کسی شخص کو دنیا میں واپس بھیجا جاتا تو شہداء وہ ہوتے، کیونکہ یہ اللہ کی جنتوں میں زندہ ہیں، لیکن روحیں واپس نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا سورہ قرآن مجید کے اندر ایک برزخ ہے، ایک آڑ ہے جو قائم ہے۔ اس طرح ہمارے معاشرے میں یعنی ستارے کے ٹوٹنے پہ وش کرنا، یعنی گھر میں رات کو یعنی کہتے ہیں جھاڑو یہ تو بے برکتی ہوتی ہے، یہ سب وہ باتیں جس کا دین میں کوئی یعنی ثبوت نہیں ملتا۔ اچھا یہاں پہ ایک بات یہاں بھی ہم سیکھ رہے ہیں کہ بدعت کے کھانے کا کیا حکم ہے۔ ایسی جو کھانا جس پہ کسی غیر اللہ کا نام بنا، یعنی یہ کہیں کہ معاذ اللہ نیاز سیدنا حسین کے نام کی ہے، کسی اور کے نام کی ہے، تو نظر و نیاز یہ عبادت کا درجہ رکھتی ہے، یہ صرف اللہ کے لیے جائز ہے۔ اگر ایسا کھانا ہے جو غیر اللہ کی نظر و نیاز ہے تو یہ کھانا صرف حرام ہے، بدعت کا کھانا حرام نہیں ہے۔ حلال حرام کہنا بہت بڑا فتویٰ ہے، بدعت کا کھانا حرام نہیں ہے، لیکن اس کو نہیں قبول کرنا چاہیے، تلف کرنا چاہیے، کیونکہ آپ جب تک اس کو تلف نہیں کریں گے، اس کو یعنی واپس نہیں کریں گے تو لوگ سمجھیں گے نہیں غلط ہے۔ آپ اس کو واپس کریں تو اس کو پتہ ہوگا کہ ٹھیک ہے یہ کچھ چیز یعنی اس کو کوئی معاشرے میں لوگ ناپسند کرتے ہیں۔ جب معاشرے میں کسی چیز کو ناپسند کیا جائے نا، اکثریت سوسائٹی جیسی ہوگی تو عام ہی بندہ بھی اس کو فالو کر لیتا ہے۔ آپ لوگ کل تیجا چالیسواں کیوں کرتے ہیں؟ اکثریت لوگ کرتے ہیں، اکثریت چھوڑ دیں تو سب لوگ ہی چھوڑ دیں گے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو ابھی بیان کی گئی ہیں کہ اس میں کچھ ایسی بدعات تھی جو ہمارے معاشرے میں عام موجود ہیں، تو اسی میں اپنے سیشن کا اختتام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ جو بھی حق بات میں نے کی ہے اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرمائے، ہمیں اس طرح دین کی جو میں موجود بدعات ہیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور لوگوں کو بھی اس سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو بھی حق بات ہم نے کہی ہے یا جو بھی ہماری ٹیم نے پوری محنت کی ہے، اللہ تعالیٰ ہماری پوری ٹیم سے اس محنت کو قبول فرمائے، اور آپ لوگ بھی جو اپنا وقت نکال کے آئے ہیں یا جو لوگ بھی ریکارڈنگ سنیں گے، اللہ تعالیٰ ان سب سے یہ نعمت عمل قبول فرمائے، آمین رب العالمین۔ ابھی کسی کا سوال ہے، کوئی بات ہے تو اپنا سوال کر سکتے ہیں، ادروائز ہم سیشن کو اینڈ کریں گے۔